قانتا لله حنيفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، قربانی کا آج تیسرا دن ہے اور یہ عید قربان کے متعلق گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے بعض اہم باتیں ذکر کر دی تھی. اس میں حج اور قربانی کی عبادت کا مقصد اور فلسفہ کیا بنائے وہ بھی ساتھ جو ایک بٹا ہے جو تم سے سکھائے گا. قربانی کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ تمام انبیاء کی شریعت میں مسلسل رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خاص واقعہ اس قربانی کی اہمیت کو بڑھا دیا، جس میں حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا اشارہ دیا گیا تھا خواب میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کہ جس کے لیے بارہا اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اور بیٹا بھی بڑھاپے کی عمر میں ملا. دعائیں مانگ مانگ کر حضرت ابراہیم نے وہ بیٹا پایا، اور ابھی وہ بیٹا دودھ پی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں شروع ہوئی. حکم ہوا کہ اپنے بیٹا کو اور بیوی کو جنگل بیابان جہاں پر کوئی آبادی نہیں اور کوئی مکان نہیں، پانی نہیں، خوراک نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، تو فرمایا اپنی بیوی کو بھی اور بیٹے کو بھی اس جنگل میں چھوڑ کے آ، اور بتانا بھی نہیں کہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہو. تو حضرت ابراہیم اپنے اس بیٹا کو، بیوی کو اس جنگل میں چھوڑ کے آئے، اور بیوی پوچھتی ہے کہ ہم یہاں کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، بیٹے کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا.
لیکن حضرت ابراہیم کو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں، خاموشی سے واپس ہوتے ہیں۔ آج بھی جو حضرات مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، وہاں ایک مقام ہے جہاں حاجی حضرات دعا کرتے ہیں، اس مقام کا نام بھی دعا والا مقام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تک پہنچے، بی بی نے صرف پیچھے چلتے ہوئے اتنا پوچھا کہ امرک اللہ بہذا، یہ جو آپ ہمیں جنگل میں چھوڑ رہے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا یا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ بس یہ بات بتا دیں۔ حضرت ابراہیم نے ہلکا سا اشارہ کیا جس سے بی بی سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو ہی بیوی کو معلوم ہوا یہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً کہنے لگی اذن، پھر خیر ہے، پھر چلے جاؤ، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت ہاجرہ وہاں چھوٹے بچے اسماعیل جو دودھ پیتا ہے اس کو اس جنگل میں لے کر بیٹھی ہے، اور حضرت ابراہیم جب جھاڑیوں کے اوٹ میں چلے گئے اور بیوی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جس دعا کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں ہے، اور سورہ ابراہیم میں لمبی دعا ہے حضرت ابراہیم کی، اور وہ دعا بنیاد ہے بعد کی مکہ کی آبادیوں کی، اور وہی دعا کی استجابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وادی جہاں کالے پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں بھی سبزہ نہیں، پانی بھی نہیں، اور خوراک بھی نہیں تھی، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی ان دعاؤں کو قبول کیا اور مکہ کو ہر طرح کے انعامات سے نواز دیا، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور ہر آدمی پر امتحان اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے اس سے امتحان بھی کڑا اور سخت لیا جاتا ہے، اور جس کا ایمان اتنے درجے کا نہیں تو اس سے امتحان بھی تھوڑے تھوڑے لیے جاتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے جو امتحان لیا اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں، سب سے بڑا امتحان۔ وہ حضرت ابراہیم دعا کر کے یہ توحید پہ عملی مشق ہو رہی ہے۔ ایک تو توحید کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور ایک ہے کہ عملاً اس دعوے کو ثابت کر کے دکھانا اور اس کو عمل میں لانا، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ جتنا موحد ہو اور توحید کے دعوے کرے، اگر اسے کہا جائے اپنا دودھ پیتا بچہ بیوی جنگل میں بٹھا کے آؤ اور انہیں بتانا بھی نہیں، تو میرا خیال ہے توحید اس کی جہاں پوری ہو جائے گی۔ لیکن انبیاء کی توحید اور سبق جو زبان پہ ہوتا ہے وہ عمل پہ جاری ہوتا ہے، ورنہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ آپ سوچیں کہ دودھ پیتا بچہ ہو، بیوی ہو، اور اس کو جنگل میں بٹھا کے جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانے کا انتظام نہیں، ظاہری اسباب نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہاں چپکے سے بٹھا کے آدمی چلا جائے، تو ایسے یہ ہوتا ہے وہ توحید پہ عملی توحید، کہ جو زبان پہ یہ دعویٰ بیان کیا نا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اسی کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔
اور عملی میدان میں پیغمبر کو اتارا گیا۔ تو اب وہ ہاجرہ وہ بھی نبی کی مباہدہ بیوی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے توحید کے سبق پڑے تھے۔ حضرت ہاجرہ کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً کہتی ہے ایزا، پھر کوئی پرواہ نہیں، آپ چلے جائیں، ان اللہ لا یضیعنا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور ہمیں اللہ خود سنبھالے گا۔ تو حضرت ابراہیم دعائیں کر کے چلے، خوراک ختم ہو گئی اور ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ وہ جو چھوٹا بچہ تھا حضرت اسماعیل، وہ اب بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا، اور اس بھوک اور پیاس نے ایسی شدت اختیار کی وہ اپنی ایڑیاں ملنے لگا، اور حضرت ہاجرہ تحت الاسباب کہ اسباب جہاں تک آدمی اللہ نے بنائے وہاں تک کوشش کرنا یہ انسان پہ فرض ہے کہ جتنا ہو سکے جان بچانے کی، اپنی جان اور دوسرے کی جان کو اسباب استعمال کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اسباب میں تاثیر نہیں ہے، مؤثر صرف اللہ ہے۔ تو حضرت ہاجرہ انہی اسباب کے تحت، کسب کے تحت چلی۔ دو پہاڑ تھے، ایک صفا اور ایک مروہ۔ آج تو سعودی حکومت نے ان کو چیر پھاڑ دیا، یہ دونوں بڑے پہاڑ تھے، اور ان پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ ماں تھی، بیٹے کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حضرت ہاجرہ وہ ان پہاڑیوں پہ آئی، صفا پہ آئی، پھر مروہ پہ آئی، اور درمیان میں دوڑ رہی تھی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، اور جن میں خاصا فاصلہ ہے۔ حاجی حضرات جانتے ہیں کہ وہاں صفا اور مروہ آج تو سعودی حکومت نے اوپر سے چھت دیا، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوا ہے، لیکن حاجی کا نشہ ہو جاتا ہے صفا مروہ پہ۔ جب 7 چکر لگاتا ہے تو اس کی ٹانگیں بھی وہ جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے تو پہاڑوں پر اور دھوپ میں، اور اسی طرح کوئی راستہ بھی نہیں تھا، تو اس راستے پہ چکر لگایا تحت الاسباب کہ کوئی آبادی ہو یا کوئی چیز ملے، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل جب ان کی بھی انتہا ہو گئی چیخنے کی اور تڑپنے کی، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل آیا جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بالکل چٹیل پتھریلی زمین پہ، تو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے جبریل نے اپنا پر مارا اللہ کے حکم سے، اور جبریل کے پر مارنے سے نیچے سے ایک چشمہ ابھرا اور پانی کی آواز آئی۔ حضرت ہاجرہ تک بھی وہ شو شو کی آواز پہنچی، جیسے پانی کی آواز ہوتی ہے۔ تو جو ہی وہ پانی محسوس ہوا تو حضرت ہاجرہ دوڑ کے آئیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہاں پانی ابل رہا تھا، ایڑیوں سے پانی ابل رہا تھا۔ بہرحال مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے وہاں جب پانی بہہ رہا تھا تو انہوں نے آگے سے ایک بنی بنائی اور بٹ دی پانی کو روکنے کے لیے، اور ساتھ زم زم بھی کہا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو وہ پانی وہاں اس حوض سا یا تالاب سا وہ بنا اور پانی ٹھہر گیا۔ اور بعض روایات کا مضمون ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ اس کو بند نہ کرتی تو یہ پانی رواں چشمہ بن جاتا اور یہ پانی جاری ہو جاتا۔ تو یہ پہلا وہ پانی تھا جس کو آب زمزم کہتے ہیں، آب زمزم۔
اور یہ آب زمزم، اس کا اللہ نے اس میں شفا بھی رکھ دی ہے، اس میں غذا بھی رکھ دی ہے، اور اس غذا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح نیت کے ساتھ مکہ جائے اور صرف زمزم کا پانی پیتا رہے، وہ کمزور نہیں ہوگا، کوئی چیز بھی نہ کھائے، زمزم کا پانی پیتا رہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے ایسی رکھی ہے، آج پوری دنیا میں زمزم جا رہا ہے، پوری دنیا میں، اور وہاں لاکھوں حاجی ہے جو زمزم پی رہے ہیں۔ پھر مدینہ میں وہاں پر بھی زمزم ہے، حتیٰ کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، وہ زمزم جا رہا ہے، دنیا کا ہر کنواں خشک ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ زمزم اب بھی جاری ہے۔ اور یہ زمزم جو ہے، یہ وہ چشمہ ہے جو اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، اور یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو آج تک ایسا دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں کہ جہاں پانی ہے ہی نہیں، اردا گرد سارا پٹرول نکلے، ڈیزل نکلے، اور پینے کا پانی نہیں۔ صرف ایک جگہ جہاں سے پانی نکلا اور اس شان سے نکلا، پینے میں بھی ذائقے دار، اور آج دنیا کے سائنسدانوں نے آب زمزم پہ تحقیق کی، اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پانی زمین کا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کا پانی زمینی پانی نہیں ہو سکتا۔ سائنس فیل ہو گئی آب زمزم کی تحقیق کرتے کرتے، اور فیل ہونا ہے کہ یہ اللہ کا خاص رحمت کا خزانہ ہے جو آب زمزم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو کتنی بڑی مصیبت تھی کہ بچہ کو پتھریلی زمین جنگل میں چھوڑ کے چلا جانا، بیوی کو چلا جانا، وہ حضرت ہاجرہ کے وہ توحید کا بلبلہ کہ زندہ ابراہیم کو بھی نہیں پکارا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو بھی نہیں پکارا، پکارا صرف اپنے اللہ کو ہے، اور اسی عقیدے پر کہ جب رب کا حکم ہے تو میں صرف اللہ ہی کو پکاروں گی، اسی پکار والی دوڑ اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اور رب رب کر رہی تھی، اللہ کو پکار رہی تھی، اس حالت میں اللہ نے قیامت تک اس صفا، اس مربع کو حاجیوں کی دوڑ کا میدان بنا دیا، اور فرمایا جو ایمان کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ ان پہاڑیوں پہ آ کے دوڑے گا، اگرچہ اب تو اس کو پانی کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا ڈر بھی نہیں، لیکن وہ میری توحید والی بندی اور توحید والا بندہ ان کی ریس تو کر رہا ہے، تو یہ وہ ریس ہے اہل توحید کی کہ قیامت تک جب تک اللہ کو منظور ہے وہ دو پہاڑیوں پہ حاجی دوڑے گا، اور اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور آخرت میں بھی اسے جنت عطا کر دے گا، بشرطے کہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ یہ فضائل سن کے خوش نہ ہوا کرو۔ ایک ہمارے وہ رہبٹ والے ساتھی ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، اور استنجا کرو تجھے فضیلت، نماز پڑھو تجھے فضیلت، روزہ رکھو تجھے فضیلت۔ او میرا بھائی دھوکے میں نہ آ، یہ ساری فضیلتیں ملیں گی، سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدے میں رائی کے دانہ کے برابر بھی شرک ہوا تو یہ فضائل رذائل بن جائیں گے، اور یہ ثواب لعنت کی صورت اختیار کرے گا۔ فضیلت اس آدمی کے لیے ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ پکارے سننے والا صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے، بغیر اسباب کے سننے جاننے والا صرف اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہے اس کے لیے حج بھی ہے، اس کے لیے قربانی بھی ہے، اس کے لیے نماز کے فضائل بھی ہے، اس کے لیے روزے کے فضائل بھی ہے، اس کے لیے شب قدر کے فضائل بھی ہے، اس کے لیے سارے جمعہ کے فضائل بھی ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صحیح نیت کے ساتھ
جمعہ پڑھتا ہے اور جمعے کو اہمیت دیتا ہے تو ایک جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو مباحثوں کو کام کرنا چاہیے تھا، لیکن مباحث ڈھیلے ہو گئے اور یہ کام مبتدئین اور مشرکین نے سنبھالی۔ یہ تو تمہارے لیے فضائل، جس کا عقیدہ صحیح ہے تو اس لیے نماز پڑھنا، وضو کے فضائل، نماز کے فضائل، جمعہ کے فضائل، عیدین کے فضائل، قربانی کے فضائل، یہ سب فضائل کی بنیاد کس کے لیے ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا بھی میری باتیں سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور یہ بھی ہماری سفارشیں کرتا ہے، اور کبھی قبروں سے باہر نکلتا ہے، کبھی مشورے دیتا ہے، کبھی قبر سے اونٹ کا سودا کرتا ہے، کبھی بھینس بیچتا ہے، کبھی روٹیاں دیتا ہے، کبھی پیسے اور کرائے دیتا ہے، اور جس کا یہ نظریہ قبر کے ارد گرد پھرتا ہے کہ جہاں سے بھی میری حاجت روائی ہوتی ہے یا شنوائی ہوتی ہے، تو یہ ایسا کٹر مشرک ہے جس کا نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ تھوڑا سا کڑوا مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ ہمیں بہت گالیاں نکلتی ہیں۔ مولوی کہتے ہیں یار سارے مسئلے بیان کرو، یہ نہ کہو کہ سنتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے سے دیوبندی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس مسئلے میں تکلیف تو رافضی کو ہونی چاہیے تھی، اس مسئلے میں تکلیف تو بریلوی بیچارے کو ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم تردید روافض کی کرتی ہیں، رضا خانیوں کی کرتی ہیں، اور جو ہی ان پہ ضرب لگتی ہے تو ہمارا للڑ بھائی آگے آ جاتا ہے، پہلے جی ہمارے ساتھ بات ہے، اور بھائی تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن کا ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہ سنتے نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اور پھر یہ برسات کے مینڈکوں کی طرح ہر طرف سے شور آئے گا، اور اپنے ممبر پہ بیٹھ کے، اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، اپنے وہ جو لائیو گالیاں نکالتے ہیں گالی بات، وہاں پر بیٹھ کر بھی ایک آیت کتاب اللہ کی نہیں پیش کر سکتے کہ موت کے بعد کوئی نبی ولی عند القبر یا دور سے سنتا ہے، ایک بھی آیت ایسی موجود نہیں۔ آپ ان کی منت کریں، ہمیں ہزار نہیں لاکھوں گالیاں نکال لیں، تمہارا وزیر ابو جہل سے اب تک گالیاں نکالنا ہے، لیکن یہ آسمان زمین بدل جائے گا اس 30 پاروں والے قرآن سے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے، اپنے گالی باز میڈیا پہ بیٹھ کے، اپنی فیس بکوں پہ تمہاری شناختیں جاری ہوتی ہے، وہاں پر وہ آیت نمبر لکھ دے اور کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھو جس آیت کا مطلب یہ ہو کہ کم از کم انبیاء اولیاء قبروں کے قریب سے سنتی ہے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک آیت ایسی نکال کے پورے قرآن میں یہ مر جائیں گے، لیکن ایسی آیت نہیں ملتی، تو پھر ہم کہتے ہیں جھوٹی ہو، اپنی شکست مان لو اور جھوٹ مان لو۔ علماء سازی سے کیا ہوگا؟ گالیاں بازی سے کیا ہوگا؟ چوٹ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ اور مجرا کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے یہ سورہ فاطر آیت نمبر بھی 22، نوٹ کر لو، آیت بھی 22، پارہ بھی 22، اور سورت کا نام سورہ فاطر، اور کوئی پابندی نہیں لگانا، جس عالم کا مرضی ترجمہ دیکھو، ترجمے سے مسئلہ واضح ہو جائے گا، اور میں کوئی اس پہ حاشیہ بھی نہیں لگاؤں گا، اور اگر کوئی حاشیہ کا کہے گا تو اس کا معنی حضرت عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے یہی سمجھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مانتی نہیں کہہ رہا، امام بخاری کی صحیح بخاری نہیں، بخاری کی صحیح بخاری سے لے کے
کتب حدیث کی تمام کتبیں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب مجھے بتائیں حضرت عائشہ نے قرآن صحیح سمجھا یا 14ویں صدی کے لڑوں نے قرآن صحیح سمجھا؟ حضرت عائشہ نے قرآن کا یہی معنی کیا، اور 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے۔ کسی للن میں یہ جرأت نہیں کہ کسی ایک صحابی سے تردید ثابت کرے، کہ کسی صحابی نے کہا اماں جی آپ تو قرآن کا معنی غلط کر رہی ہے، یہ معنی تو نہیں بنتا، یا تو اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں، سنانے کی ہے، سننے کی نہیں، آپ کو تو عربی نہیں آتی، آپ آیت کا معنی غلط کر رہی ہے۔ 110 ہجری تک ایک صحابی نہیں ملتا جس نے ام المومنین کے اس دعویٰ اور اس استدلال کی وہاں پر اس پہ اعتراض کیا ہو یا اس پہ اشکال کیا ہو۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، ایک صحابی ایسا نہیں ملتا جس نے اس آیت کا کوئی دوسرا معنی کیا۔ یہ صحابہ کا اجماعی معنی ہے۔ کون سا معنی ہے؟ اجماعی، سارے صحابہ متفق تھے۔ تو اب بجائے گالیاں دینے کے اور بجائے برساتی مینڈک بننے کے، کم از کم اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ آیت نمبر بتا دو جس کا معنی وہ مردے سنتے ہیں۔ اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کم از کم وہ آیت بتا دو جس میں ہو کہ انبیاء کرام موت کے بعد سنتے ہیں، یا اولیاء سنتے ہیں، یا عام مردے سنتے ہیں۔ لیکن تم ہمیشہ گالیاں دیتے جہنم چلے جاؤ گے، کبھی اس 30 پارے والے قرآن سے ایسی آیت نہیں نکالتے، دکھائی نہیں سکتے، تو پھر تکلیف کیوں؟ خامخواہ کی تکلیف۔ تو اس لیے میرا دوست واپس آ جا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہیں، توحید پہ عمل کر کے دکھایا کہ واقعی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ زندہ ابراہیم کو بھی نہیں پکارا، اور حضرت ابراہیم کی زور و پکار بھی نہیں کی۔ اللہ نے قیامت تک اس صفا اور مروہ کو میدان بنا لیا مجاہدین کے دوڑنے کا۔ اتنا خطر پہاڑیاں ادھر نہیں موجود، ادھر کیوں نہیں دوڑتے؟ یہاں مارگلہ کی پہاڑیوں پہ کوئی دوڑے، خیبر پختونخوا کی پہاڑیاں تو بہت خوبصورت ہیں، اور اوپر گلگت کی پہاڑی ہے اور کیٹو کی پہاڑی ہے، وہاں پر کوئی دوڑتا دوڑتا مر بھی جائے حاجی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ یہ انتخاب بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہی اسماعیل جب بڑے ہوتے ہیں، اور زیادہ بڑے بھی نہیں، 12 13 14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو پھر ایک نیا حکم آتا ہے، ان کو ذبح کر دو۔ سوچنے والی بات، آج ہمارا اسلام کہاں کھڑا ہے اور انبیاء نے جس کی دعوت دی وہ کہاں ہے؟ آج تو ہم اپنی انا اللہ کے لیے قربانی کر سکتے، آج ہم اللہ کے حکم پہ حرام کھانا نہیں چھوڑ سکتے، آج فراڈ ہم نہیں چھوڑ سکتے، جھوٹ مسلمان میں، فراڈ مسلمان میں، دھوکہ دہی مسلمان میں، معاملات میں 2 نمبری مسلمان میں، دوسروں کا حق چھپانا مسلمان میں ہے، دوسروں کا حق کھانا اس کو کمال آج مسلمان سمجھ رہا ہے۔ وہ میرا بھائی دھوکے میں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکم کو اللہ کی رضا کے لیے خوشی سے تسلیم کرے، اور وہاں حالت کیا ہے؟ بیٹے کو ذبح کر چھری اٹھا لی، چھری اٹھا لی۔ یہ ہے اللہ کے حکم کی قدر اور قیمت، اور یہ ہے اللہ کی رضا۔ اور پھر
واقعہ آپ نے بارہا سنا، ان حقائق میں اترنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا حقیقت تھی کہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اور اللہ نے کائنات کو بتلانا تھا کہ مسلم کون ہوتا ہے اور مسلم کی تعریف کیا ہے۔ وہ کوئی ہے، خان میں حکم ہوتا ہے چھری اٹھا کے بیٹے کی قربانی، پھر بیٹا بھی وہ جس کی ماں نے تربیت کی۔ یہ پہلو پہ اگر توجہ ہو، اگر حضرت ابراہیم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اور جو ہی کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، ماذا ترا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آگے سے بیٹے نے کوئی چونکے چنانچہ نہیں کی، یہ بھی حضرت حاجرہ کا تربیت یافتہ تھا۔ آج ہماری مائیں کیا تربیت کرتی ہیں، آج ہمارے گھر میں کیا تربیت ہوتی ہے، یہ پہلو بھی ذرا دیکھیں۔ بچہ اٹھے گا بھی گانے پر، سوئے گا بھی گانے پر، اٹھے گا بھی کنجر خانہ دیکھ کے، سوئے گا بھی کنجر خانہ دیکھ کے۔ گھر میں کنجر خانہ موجود، موبائل کی صورت میں موجود، کارٹونوں کی صورت میں موجود، بچے کو خاموش کرانے کے لیے کارٹون دکھائے جا رہے ہیں، گانا سنایا جا رہا ہے، ماں بھی گانے کی دھن پہ ہے، بیٹا بھی گانے کی دھن پہ ہے، تو پھر شہباز شریف جیسے پیدا ہونے ہیں، پھر کون سے مسلمان پیدا ہونے ہیں؟ یہی ایسے حکمران ہوں گے جو زرداری جیسے تحفے ہوں گے، شہباز شریف جیسے تحفے ہوں گے، کہ جن کی ولادت بھی گانے میں، جن کی پوری زندگی تربیت ہی گانے میں۔ تو آج اپنے گھروں پر بھی نظر ثانی کرو کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اگر آج مائیں تلاوت میں پرورش کرے تو پھر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیدا ہو سکتے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری جیسا مجدد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مائیں ٹک ٹاکر ہوں اور موبائل پہ کھیلتی ہوں تو پھر جو پیدا ہوتے ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں نظر آتی۔ اس لیے بیٹا بھی تقلید کرے گا کرکٹر کی، کرکٹ اچھا کھیلنے والا ہو، یہ جتنے کنجر شجر ایکٹر شیکٹر کرکٹر ان کے پیچھے جائیں گے۔ لیکن حضرت اسماعیل کی ماں نے کیسی تربیت کی تھی؟ بات کہتے ہیں ذبح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہنے سے پہلے ذرا اندر سوچو مسئلہ کیا ہے، اوپر نہ گزرو۔ شریعت ہے تفکر کا نام، اس کو ذہن میں بار بار سوچو۔ آگے کیا؟ یا ابا تھے، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، افعل کر گزرو جو تجھے حکم ہوا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کر گزرو جو تجھے حکم ہوا، پاؤ گا مجھے، پائیں گے مجھے آپ کس سے؟ منت صبر کرنے والوں سے، من الصابرین۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس قربانی کو باقی رکھنا تھا قیامت تک۔ حضرت ابراہیم کو تو بتا دیا نادینا، ہم نے ندا دی، آواز دی بھئی کی، اے یا ابراہیم، اے ابراہیم کا صدق تر رویا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، بس یہی کائنات پر واضح کرنا تھا۔ اب اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا، اب ان کی جگہ پہ تمبا ذبح کرنا۔ دمبا ذبح کرو۔ اب اس میں دو قول ہے کہ یہ دمبا جنت سے آیا تھا تو ممکن ہے
لیکن اس میں کوئی حدیث نہیں، مرفوع حدیث نہیں کہ دمبا جنت سے آیا تھا یا کسی زمین کے دمبا کو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ بطور فدیہ کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ دونوں قول ہیں مفسرین حضرات کے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، بعض کہتے ہیں نہیں، جنت سے آنے پر کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہیں، اقوال ہیں۔ اور یہ دمبا زمین کا تھا، اور مطلب یہ تھا اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا، ان کی جگہ پہ کوئی دمبا ذبح کر دے۔ وہ چونکہ حضرت اسماعیل کا فدیہ تھا اس لیے وہ ذبح عظیم تھا اور وہ بہت بڑی شان والا فدیہ تھا۔ تو بہرحال یہ وہ بنیاد ہے اس قربانی کی جس میں ہمارے لیے اسباب کیا ہے؟ صرف بکری ذبح کرنا، صرف گوشت کھانا نہیں، یہ قربانی یاد ہے وفائے ابراہیمی کی۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا جو تعارف کرایا، ایک لڑکی نے کچھ سوالات کرنے کی درخواست کی، شرط یہ رکھی کہ میرا ذکر دوران تقریر بتایا ہے کہ میرے سوالات کا جواب مل گیا تو میں بغیر کسی تعصب کے شیعیت چھوڑ دوں گی، پھر میں اپنے تمام سوالات دوں گی جن کا جواب آپ نے دینا ہوگا۔ آگے نام لکھا ہے، پتہ نہیں کیا ہے بھائی، اس کی جہاں بیان کرنے یا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو کوئی لڑکی لڑکا ذاکر مجتہد کوئی بھی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہم ہر وقت تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ مسئلہ سمجھنے والا چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، ذاکر ہو، مجتہد ہو، جو مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اور اگر صرف بحث برائے بحث ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں، تو اس کے لیے بحث برائے بحث کی اگر کبڈی کھیلنی ہے پھر اپنے مذہب کا کوئی نمائندہ ذمہ دار مقرر کرو تو وہ کبڈی بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ وہ کبڈی عام للو پنجو کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ جو تمہارے فرقہ کا نمائندہ اور ذمہ دار ہو اس کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے، اللہ کے فضل سے ہر سوال کا جواب ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جن سوالوں کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، فضولیات سوال جن کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور پھر ہمارا اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو تمہارا مذہب اور دین ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا مذہب اور دین ہمارے اصول کے مطابق بھی کفر ہے اور تمہارے اصول کے مطابق بھی کفر ہے، تو یہ اجماعاً کفر ہے۔ باقی اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو سوال بالکل آپ لکھ کر بھیجنے لکھ کر بھیجیں، اگر آپ کا کوئی ولی وارث ہو تو باپردہ رہ کر گفتگو بھی کر سکتی ہے، باپردہ رہ کے ان کو ساتھ لائے اور گفتگو کریں، آپ سوال کریں، لکھ کر دینے ہیں لکھ کر بھیجیں۔ بس ایک ہماری شرط ہے کہ ضد اور تعصب نہ ہو، ورنہ تو دیکھیں ابو جہل ساری زندگی کہتا رہا میرے سوالوں کا جواب نہیں آیا، ابو لہب ساری زندگی کہتا رہا میرے سوالوں کا جواب نہیں آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مطمئن نہیں ہوں گے، تو مطمئن تو ابو جہل بھی نہیں ہوا، ابو لہب بھی نہیں ہوا۔ یہ جو 70 کافر بدر میں مارے گئے تھے وہ مطمئن ہوئے تھے؟ مطمئن کرنا یہ میرا کام نہیں، یہ میرے رب کا کام ہے۔ جہاں تک علمی بات ہے تو علمی بات میں انشاءاللہ آپ کو وہ جواب ملے گا، نہ تیرے مذہب میں اس کا جواب ہوگا نہ کسی اور کے مذہب میں جواب ہوگا۔ درمیان میں بات آ گئی، یہ جو رکے ہیں نا، یہ جب نشست ہوتی ہے نا سوال و جواب، اس میں بہتر ہے، کیونکہ اب دیکھو تقریر درمیان میں رہ گئی، میں کچھ کہہ رہا تھا درمیان میں رکا، تو
آئندہ کے لیے یہ رکے سوال و جواب کی نشست میں دے دیا کریں، دوران تقریر نہیں۔ تو اب جو میں نے آیت پڑھی اس کی طرف آؤ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا مقصد اللہ کے ساتھ وفا کا تعلق جوڑنا ہے اور اللہ کا وفادار بندہ بننا ہے۔ اور ہر آدمی امتحان میں، یہ 5 نمازیں یہ بھی امتحان ہے، زکوٰۃ یہ بھی تمہارا امتحان ہے، حج یہ بھی امتحان ہے، حرام سے بچنا یہ بھی امتحان ہے، اور دوسروں کی عزت کا بھلا سوچنا یہ بھی امتحان ہے، مشرک سے بائیکاٹ کرنا یہ بھی امتحان ہے، اہل بدعت کے مذہبی رسومات سے بچنا یہ بھی امتحان ہے۔ تو پوری زندگی امتحان میں ہے، کم از کم مسلمان ہونے کے لیے ان امتحانوں کو تو پاس کرو۔ یہ جو قربانیاں ہیں یہاں مقصد گوشت نہیں، مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں، اس کی روح ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم پہ قربان کرنے کا جذبہ حاصل کرو، اور جو حکم بھی آئے، جہاد ہو تب، نماز ہو تب، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تب، رشتوں کو جوڑنا ہو تب، اور رشتوں کو توڑنا ہو تب۔ بسا اوقات رشتے توڑنے پڑتے ہیں اللہ کے حکم پر، اور بسا اوقات رشتے جوڑنے پڑتے ہیں اللہ کے حکم پر۔ تو آج حضرت ابراہیم کی سیرت پر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، درمیان میں بات لمبی ہوئی، تو اب ذرا سنو حضرت ابراہیم کہ یہ اس کمال پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی کیا تعریف کی۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتن، پہلی شان حضرت ابراہیم، بے شک پکی بات ہے ابراہیم کان امتن، امت کے 2 معنی، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم تھے اکیلے، سارے مخالف، باپ تک مخالف، برادری مخالف، حکومت مخالف، سارا جگ اور جہان مخالف، حضرت ابراہیم اکیلے تھے، لیکن کام انہوں نے وہ کیا کہ جماعتیں بھی نہیں کر سکتی۔ امتن، اکیلے ہو کر جماعت، اکیلے ہو کر جماعت۔ اللہ نے حضرت ابراہیم میں خصوصیات وہ رکھی جو ایک جماعت مکمل میں بھی نہیں ہوتی، اور اکیلے ابراہیم نے کام وہ کیا جو جماعت بھی نہیں کر سکتی۔ آج تمہاری جماعتیں موجود ہیں، جماعت میں کسی میں طاقت ہے کہ جا کے یہ سارے خدا باڑے گرا کے آئے اور غیر اللہ کی یہ نشانات عبادت کو مٹا دے؟ نہیں، تردید کر سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم اکیلے تھے، سارے غیر اللہ معبودوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ کانا امتن، اکیلے ہو کر کام وہ کیا جو ایک جماعت بھی پورا نہیں کر سکتی، تو اس کو کہتی ہے اکیلا ہو کر جماعت۔ فرض ایک تھا لیکن کمال پوری جماعت کا رہتا تھا۔ امتن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ابن القیم نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر ایک آدمی وہ اکیلا لیکن حق پہ ڈٹ جائے اور سب سے کٹ جائے، حق پہ رہ جائے، تو فرمایا پریشان نہ ہونا، انت الجماعہ انت السواد العظم، جماعت بھی اکیلا تو ہے اور سواد اعظم بھی اکیلا تو ہے۔ کثرت کا اعتبار نہیں، کثرت الخبیث کا اعتبار نہیں۔ تم عام زمیندارہ بولی میں بتاؤ کہ 90 کھوتا ایک کمہار، شان کس کی زیادہ ہے؟
گنتی تو کھوتوں کی زیادہ ہے، کھوتا 90 ہے، کمہار 1 ہے، تو شان 90 کھوتے کی زیادہ ہے یا اکیلے کمہار؟ خیر بہرحال دار و مدار حق پہ ہے، کثرت پہ نہیں۔ آج کئی ایسے جاہل نکلے وہ جنازوں پہ فخر کرتے ہیں، ایسے جاہل کے جاہل، اور جی ہمارا جنازہ بڑا ہوا ہے، اور بھائی جنازہ جنرل سلیمانی کا کم ہوا ہے؟ جنازہ وہ لنگڑے مشرق کا کم ہوئے؟ جنازے فیصلہ کریں گے؟ یہ بارہا میں بتا چکا ہوں، جنازے میں بھی کثرت الخبیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ کروڑوں ہوں جنازے میں، یہ جو لاکھوں مسلمانوں کا قاتل وہ لبنانی شیطان مرا، اس کا جنازہ کتنا بڑا تھا؟ حزب اللہ کا بڑا۔ اس طرح اور روافض کے جس کا جنازہ بڑا ہوا بس وہ حق بھی ہے۔ مولویوں کا دماغ خراب ہے، جی ہمارے جنازے بڑے ہو رہے ہیں، تو آج کے دور میں جنازہ بڑا ہونا یہ حق کی علامت نہیں، یہ مداہنت کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ بیان کیا ہی نہیں اور سارا مشرک بنتی رل مل کے رہے، تو یہ کوئی حق کی علامت نہیں، اس دور میں مداہنت کی علامت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، جہاں پر فرمایا کان امتن، ابراہیم اکیلا تھا، لیکن کئی جماعتیں بھی وہ کام نہیں کر سکتی جو اکیلے ابراہیم۔ دوسرا کانا امام، حضرت ابراہیم قائد تھے۔ امام کا معنی کیا ہے؟ قائد، وہ قائد تھے اور امام تھے۔ امام کانا امتن، کانا اماما، کانتن للہ، کانتن للہ، مطیعن للہ، صرف اللہ کے آرڈر پر جھکنے والے تھے، صرف اللہ کے حکم پر جھکنے والے تھے۔ للہ کلام بھی اختصاص کا، کانتن للہ۔ اگلا جملہ بڑا مشکل ہے، حنیفہ۔ کیا ہے؟ بولو ذرا، حنیفہ ختم کر دو، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہمارا ہوگا حضرت عثمان کی شان اور ان پر جو اعتراضات ہیں ان کا میں جواب دوں گا۔ اس لیے اس آیت کا میں جلدی معنی کر کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ساتھیوں کو بھی دعوت دو، حضرت عثمان کے متعلق جتنے روافض اور سبائیوں کا پراپاگنڈا ہے اس پر میں گفتگو کروں گا، اور حضرت عثمان کی عظمت پہ بھی گفتگو ہوگی۔ تو اب کانتن للہ حنیفہ، اور شان حنیفہ، حنیف کس کو کہتے ہیں؟ یکسو، بولو کیا ہے؟ یکسو، یک کا معنی ایک اور سو کا معنی طرف، یکسو کا معنی ایک طرف والا، اس کو بھولنا نہیں ہے، ایک طرف والا۔ پنجابی معنی ایک پاسے والا، دو پاسوں والا نہیں، دو طرفوں والا نہیں، ایک طرف والا۔ اچھا، دو طرفوں والا کون ہوتا ہے؟ اس کو نفق سے، نفق جنگلی چوہے کی بل کو کہتے ہیں، جنگلی چوہے کی بل۔ اور جو جنگلی چوہے کی بل ہے سرنگ کے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر۔ اور فاروق اعظم نے ایک اور تعبیر فرمائی، فرمایا ثعلب، ثعلب لومڑ کو کہتے ہیں، لومڑ، ادھر نہیں، لومڑ، جس کا سر چھوٹا اور دم موٹی، بڑی دم ہوتی ہے، سر سے دم بڑی ہوتی ہے، اور جب بھی اس پہ حملہ کیا جائے تو سارے ایک سائڈ پہ دم، دوسری سائڈ پہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لومڑ۔ اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ثعلب۔ یہ ثعلب اور وہ ہے چوہا جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے
کوئی خطرہ ہوا ادھر سے نکل گیا، ادھر سے خطرہ ہوا ادھر سے نکل گیا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دو طرفوں والا۔ حضرت ابراہیم کون تھے؟ حنیفاً یکسو، بولو کیا؟ ایک طرف والے تھے۔ اب ہم نے بھی سوچنا ہے ہم ایک طرف والے، گوشت تو ہضم ہو گیا لیکن سال پورا پڑا ہے، ہم ایک سائڈ والے ہیں یا دونوں سائڈوں والے؟ یہ ایک سائڈ اور دو سائڈیں کیا ہیں؟ مواحد بن کے رہنا، مواحدوں کے ساتھ رہنا، اور مواحد کہلوا کے مشرکوں کے جنازے پڑھنا، مواحد کہلوا کے مبتدعین اور مشرکین کے ساتھ مذہبی اختلاط رکھنا، مذہب کے نام پہ دوستیاں رکھنا اور مذہبی رلا ملا کھاتا رکھنا، یہ ہے وہ لومڑ، یہ ہے وہ منافق جو یک سو نہیں ہے، یہ دو سو ہے۔ یہ یک سو نہیں، یہ کیا ہے؟ بولو بولو، ختم کرتا ہوں۔ دو سو، بولو ذرا اونچا، یک سو نہیں، یہ دو سو ہے۔ اس کا ادھر بھی منہ ہے ادھر بھی منہ ہے، اور یہ وہ لومڑ اور ثعلب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے توحید پہ پکے رہو، لومڑ نہ بنو۔ ادھر بھی منہ تھے ادھر بھی منہ، ادھر بھی چاول کھا لیے، ادھر توحیدیوں کے کلے کٹھے بھی رل گیا، ادھر کوئی جماعت کھڑی ہو، مشرک کے پیچھے بھی نمازیں، ان کے بھی جنازے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں، ادھر مباحدوں کے ساتھ بھی منہ اٹھا کے لایا، تو یہ حنیف نہیں۔ اس لیے مجدد العصر اور امام المفسرین، امام اہل السنت حضرت مولانا شیخ القرآن محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا حنیفہ، ہر باطل پہ رگڑا لگانے والا، ہر باطل پر رد کرنے والا، چاہے وہ باطل بدعت کی شکل میں ہو، چاہے وہ باطل شرک کی شکل میں ہو، چاہے وہ باطل الہاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ باطل کسی رنگ میں بھی ہو۔ حنیف کا معنی ہر باطل پر رد کرنے والا، ہر باطل کا رگڑا نکالنے والا۔ تم بھی بنو، یہ بنو گے تو قربانی کا گوشت حلال ہے، اگر نہیں تو پھر گوشت ہی گوشت ہے، اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے پہلی بتا دیا سورہ حج میں کہ اللہ کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، لن ینال اللہ، یہ جو قربانیاں ہیں لحومھا ولا دماؤھا، نہ گوشت ان کا پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ، کیا چیز پہنچے گی؟ یہ ہے وہ تقویٰ۔ اور اس پہ چلنا ایسے مشکل ہے جیسے پل صراط پہ چلنا مشکل، پل صراط پہ چلنا اسی طرح مشکل ہے۔ کہتے ہیں بھائی گزارا کرنا ہے، بھائی گزارا کرنا ہے، پھر یکسو تو نہیں رہ سکتے، حنیف بن کے رہو، حنیف بن، گزارے نہیں ہوتے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو سیاستاً جاتی ہیں، سیاستاً، تو تمہاری سیاست کا تو پہلے ہی جنازہ نکلا ہوا ہے، سیاست یہودیوں والی ہے، کلمہ اسلام والا ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لم یکو، یہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 120، 121، 122، اس میں حضرت ابراہیم کا تعارف ہے، ایک ایک لفظ معانی کا سمندر ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، حنیف تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، حنیف تھے۔ آگے فرمایا شاکرن، حضرت ابراہیم کی اور شان، لِأَنْعُمِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، کتنی نعمتیں۔ آج گردے فیل ہو جائے نا، گردے، اللہ محفوظ رکھے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ نہ جینا ہے نہ مرنا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اور خرچے الگ، مصیبت الگ، نعمت کا پھر قدر پڑتی ہے۔ اب وہ
فلٹر ہو رہا ہے ہمارے اندر سارا نظام، سارے ڈاکٹر بھی اکٹھے ہو جائیں، ان کے پاس علاج بھی نہیں، کینسر کی بیماری لگ گئی، شوگر کی بیماری لگ گئی، اور کوئی بیماری لگ گئی، بیچارہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا، گن نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھی تھے، بڑے مباحث تھے، وہ شاہ صاحب، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا آج غالباً 6 سال ہو گئے۔ اب وہ چارپائی پہ بیچارے ہل نہیں سکتے، ان کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی، ریڑھ والی ہڈی، ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے، وہ بیچارے چارپائی سے 6 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ ہل بھی نہیں سکتے، اکیلا مباحث آدمی ہے، ارد گرد سارے قبر پرست مشرک ہیں، اور اسے تانے بھی دیتے ہیں کہ تو ہمارے بزرگوں کو چھوڑ گیا نا، پھر تیرے ساتھ یہ ہوا، لیکن اللہ ان کو استقامت دے، چارپائی پہ ہیں اور وہاں پڑھ کے بھی اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ آپ کو بھی ایسے ساتھیوں کی خبر لینی چاہیے، تعاون بھی کرنا چاہیے، خبر بھی لینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہاں، ایسے ساتھی مباحثین کی خبر بھی لو، تعاون بھی کرو۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی بیٹھ کے سوچو نا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں، یہ چلنا پھرنا کتنی نعمت ہے، اور سانس، دیکھنا، دل، گردے، صحت، یہ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ فرمایا اس کا شکر کرو، اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّکُمْ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے میں اور نعمتیں دوں گا، اولاد دیکھیں، مال دیکھیں، اور بڑی چیزیں۔ حضرت امام سعدی رحمت اللہ علیہ یہ جا رہے تھے، بزرگ تھے، ذرا گپی بزرگ تھے، تو کہتے ہیں میں بڑا اندر ناراض ہو رہا تھا کہ میں اتنا بڑا مولوی ہوں اور میرے پاؤں میں جوتے نہیں، اتنا بڑا مولوی ہوں میرے پاؤں میں جوتے نہیں۔ کہتے ہیں مسجد کے سامنے سے گزرا، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاؤں نہیں تھے، تو میں وہاں گر گیا، میں نے کہا یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے۔ یہ ہوتا ہے نظر عبرت۔ اگر دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو گے تو ہر لمحہ آپ کے لیے اصلاح بنے گا، اور ہر لمحہ انسان کے لیے وعظ بنے گا۔ مولوی کا وعظ اتنا مؤثر نہیں ہوگا جتنا تمہارا دیکھنا عبرت کے مقام پر، عبرت کی نظر سے سننا، عبرت کی نظر سے جہان کو دیکھنا، عبرت کی نظر سے، یہ سب سے بڑا آپ کی اصلاح والا وعظ ہوگا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی، تو فرمایا ابراہیم کون تھے؟ شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اللہ ہمیں بھی شاکر بنا دے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اجتباہ وہداہ، میں نے بھی انہیں سب سے بڑی نعمتیں عطا کی، اور میرے پورے خزانہ قدرت میں سب سے بڑی نعمت وہ صراط مستقیم ہے۔ ساری کائنات کے خزانے مل جائیں، ساری دنیا کے خزانے مل جائیں، سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی خزانہ مسئلہ حق کا سمجھ آ جانا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے وہ شاکر بھی تھے، اور میرا انعام کیا ہوا؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت حق والا مسئلہ سمجھ آ جائے اور پھر آدمی اس پہ ڈٹ جائے، صراط مستقیم پہ ڈٹ جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا دنیا میں بھی انہیں میں نے حسنہ عطا کی تھی۔ وہ حسنہ دنیا میں کیا ہے؟ حق والے مسئلے پہ ڈٹ جانا، استقامت علی الحق، وَإِنَّهُ
فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ اعلیٰ درجے کے باصلاحیت لوگوں سے ہوں گے۔ یہ حضرت ابراہیم کا تعارف کرا دیا ہے، ایک ایک لفظ پہ بیان ہو کئی کئی گھنٹے ہو سکتا ہے، تو یہ اجمالی تعارف ہو گیا۔ وہ غرض ہم نے قربانیاں کی اور قربانی کی روح اللہ کے ساتھ وفا ہے اور اللہ کے حکموں کی قدر کرنا ہے، تو قربانی ہمیں سبق یہ دے گئی کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے گا ہم خوشی سے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور اسی کا نام اسلام ہے، اور یہی قربانی کا فلسفہ اور قربانی کی روح ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر